أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام تحية والإكرام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بلند صلوات پڑھیے. کوشش کریں بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. اللہم صل دعا ہے خدا متعال مشرق بانیان کے اس پرخلوص اہتمام کو قبول و منظور فرمائے. مالک کائنات ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. خدا متعال آپ سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے. آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرمائے. مرحومین کے درجات بلند فرمائے. بالخصوص جتنے مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگی ہیں اس ذکر کے صدقے میں خدا متعال ان تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کو قبول فرمائے. بالخصوص ایک مومنہ نے دعا کہا ہے پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. خداوند کریم کا لاکھ شکر ہے جس پروردگار نے ہمیں اتنے عظیم راہبر عطا فرمائی کہ جن کی صداقت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے, جن کی طہارت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے, جن کی ولایت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے, جن کی سخاوت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے, جن کی شجاعت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے, جن کے ایمان کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے, جن کے علم کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے, جن کی افضلیت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے. یہ خدا متعال کا خصوصی کرم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں اتنے عظیم راہبر عطا فرمائے. جتنے اس مالک نے ہمیں راہبر عطا کیے ہیں سارے کے سارے محمد ہیں, سارے کے سارے علی ہیں. جس کو جس زاویے سے دیکھیں آپ کو علی نظر آئے گا, محمد نظر آئے گا. یہ خدا کا خصوصی انعام ہے اس نے ہمیں اتنے عظیم راہبر دیے ہیں. موضوع ہے ہمارا افضلیت اہل بیت علیہ السلام. متوجہ ہے جی سارے صاحبان؟
افضلیت اہل بیت علیہ السلام پہ ہمارا تشریح کا موضوع چل رہا ہے. اپنے علم اور ادراک کے مطابق کچھ کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی، کچھ مثالوں سے، کچھ قرآن سے، کچھ احادیث سے. جیسے کل میں نے بلکہ پرسوں ایک چیز گزارش کی تھی کہ افضلیت کا اتنے تک پتہ ہی نہیں چلتا جتنے تک معیار فضیلت کا نہ پتہ چلے. یعنی افضلیت کا معیار کیا ہے، اور وہ معیار دیکھنے کے لیے سب سے بہترین جو کتاب ہے وہ ہے قرآن. ہم متوجہ ہیں سارے صاحب؟ سب سے بہترین اور سب سے افضل اور سب سے عظیم جو کتاب ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ بولو ذرا. قرآن ہے. تو ہماری کوشش بھی یہی رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات کرے تو قرآن سے کریں. تو جیسے میں نے کہا کہ افضلیت کے معیار میں جتنے تک پتہ نہیں چلے گا اتنے تک ہمارا موقف واضح نہیں ہوگا. تو آج میں بتا رہا ہوں جن کی افضلیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جتنے تک ان کا پتہ نہ چلے تو فائدہ ہی نہیں ہے کہ کون افضل ہے. بھائی ہم کہتے رہے جی افضل ہے افضل ہے توجہ ہے جی، لیکن پتہ ہی نہ ہو کہ وہ افضل ہے کون. ٹھیک ہے، آج فضیلت بھی آئے گی، افضلیت کی بات بھی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ آج کی مجلس میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ افضلیت جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کون. توجہ ہے جی. لیکن پہلے کی طرح آج بھی کوشش ہوگی قرآن سے ہی بیان کیا جائے. اور آپ ابتدا میں سنتے ہیں چند جملے میں عادتاً نہیں عبادتاً کہتا ہوں. غور ہے جی، میں چند جملے کہتا ہوں ہر مجلس کی ابتدا میں، وہ بھی کیا عادتاً نہیں عبادت بھی. اللہ نے ہمیں ایسے رابط دیے ہیں جن کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کی طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کی شجاعت کی بغیر. ایسے ہی ہے. ان میں سے دو چیزیں آج واضح ہو جائیں گی قرآن سے، کیونکہ بات تو وہی ہونی چاہیے نا جو قرآن سے ثابت ہو جائے. ایسے ہی ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ جن کی افضلیت پہ بات ہو رہی ہے وہ ہے کون. توجہ ہے جی. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ افضلیت جن کی بیان ہو رہی ہے، جس کے ہم قائل ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ اہل بیت ہے. ایسا ہی ہے جی. آپ کا بھی ایمان و عقیدہ یقیناً یہی ہے. وہ کون ہے؟ اہل بیت ہے. نبی کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ کون ہے؟ بولو اہل بیت ہے. اب یہ دیکھ رہے وہ اہل بیت کون ہے. توجہ ہے جی. اس کے لیے جو سب سے پہلی بات ہے، جو سب سے پہلی بات ہے وہ تو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. توجہ ہے جی. غور کیجئے گا، قرآن سے بات ہو رہی ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت جو ہے اس میں اہل بیت بتائے گئے. توجہ ہے جی. اہل بیت کے بارے میں. لیکن سب سے پہلے میں چند آیات پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے پڑھنے لگوں. اور یہ آیت سمجھانے کے لیے میں کسی گرامر کی مدد نہیں لے رہا. یہ آیت سمجھانے کے لیے میں یہ نہیں بتا رہا اس میں سیکھے کون سے. توجہ ہے جی. وہ خدا کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اتنے عظیم عالم دیے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے جس میں انہوں نے گرامر کی روح سے، سیکھوں کی روح سے لوگوں کے پر خرچے اڑا دیے. توجہ ہے جی. ثابت کیے. آج ذرا اور حساب سے دیکھیں گے. میں نا چند آیتیں پڑھوں گا اور ثابت کرنے کے لیے میں آپ سے باتیں کروں گا، آپ سے سوال کروں گا. اس کو دیکھو، یہ آیت دیکھو، یہ آیت دیکھو. اجازت ہے جی؟ پڑھنے اجازت ہے. پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. چل پہلے ترجمہ سن لیں. خدا فرما رہے تحقیق اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. غور ہے جی. تحقیق اللہ کا بے شک یہی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ کو رجس سے دور رکھے.
یا جملہ بدل دوں آسانی کے لیے، آپ کو اللہ پاک رکھے، ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ سارے بول دیجئے گا جی حیدری۔ اچھا یقیناً میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں اور آپ نے یہ جو نعرہ لگا ہے اس سے بھی پتہ چلا آپ کا جو ایمان عقیدہ ہے کہ اس آیت میں جن کی طہارت کا اعلان ہوا ہے وہ اہل بیت کون ہے آپ تو جانتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ برادران کہتے ہیں کہ جو آپ اہل بیت کہہ رہے ہیں وہ اہل بیت یہاں پہ ذکر نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، اب سادی سی بات ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے سامنے چند جو چیزیں بیان کرنی ہیں وہ قرآن سے بیان کرنی ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، کتنی ہے جی؟ اور میں یہ نمبر اسی لیے بتاتا ہوں گھر جا کے پڑھا کریں۔ کیا کیا کریں؟ اس کو پڑھا کریں بھی مولانا سے آج یہ ہم نے سنا ہے کہیں جھوٹ تو نہیں بول گیا؟ توجہ ہے جی؟ اب جائیں، اگر آپ کو یہ چیزیں نہ ملیں تو میرا گریبان حاضر ہے۔ توجہ ہے جی؟ آپ سوال کر سکتے ہیں، حق بنتا ہے آپ کا۔ کیا جی؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر کتنی ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کتنی؟ 33۔ اس میں ذکر ہے اہل بیت کا کہ اللہ کہہ رہے میں نے اہل بیت کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا، بچوں آپ بھی توجہ کیجئے، سارے بولو بچے بھی بولیں، جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو واضح ہے اہل بیت کون ہے، لیکن دوسروں کے ہاں یہ اہل بیت نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ذکر ہے ازواج کا، رسول کائنات کے جو باوفا ازواج ہیں ہم ان کے نوکر ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا کے جو وفادار صحابی ہیں ہم ان کے نوکر ہیں، ایسے رسول خدا کے ازواج کے بھی ہم نوکر ہیں۔ توجہ ہے جی؟ لیکن جو قرآن کہہ رہے ہیں اس پہ بات کرنا تو حق بنتا ہے کہ نہیں، بولے نا۔ اچھا جی، یہ آیت تھی سورہ احزاب کی 33۔ اب ذرا آیت پڑھتے ہیں سورہ احزاب کی 28، یعنی 33 سے پہلے آیت ہے۔ توجہ ہے جی؟ ذرا بچوں کو دھیان رکھیں، یہ سورہ احزاب کی میں 28 نمبر آیت پڑھنے لگا۔ قرآن سننا اچھا ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، ایسے ہی میں بار بار قرآن کی فضیلت بتاتا ہوں کہ قرآن خود بھی پڑھیں بچوں کو بھی پڑھائیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اگر آپ بول کے پڑھتے ہیں نا، آپ بول کے پڑھیں گے تو آپ کے زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر آپ دیکھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر آپ اتنا اونچا پڑھتے ہیں کہ آپ کے کان سن رہے ہیں آپ کے کانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھا کرے اور یہ کوشش کیا کرے، تحقیق کرے۔ 33 نمبر آیت اب جو پڑھنے لگا ہوں وہ اس سے پہلے 28 نمبر آیت ہے۔ خدا فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ غور ہے جی؟ اس میں خدا کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، کیا جی؟ اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہاں ہو، یعنی اگر تمہیں دنیاوی زندگی چاہیے، مال و دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، اچھا گھر چاہیے، یہ ساری چیزیں چاہیے، تو فرمایا تو پھر آؤ میں تجھے کچھ مال دے کر شائستہ طریقے سے رخصت کرتا ہوں۔ یعنی میرا خدا غنی ہے، میرا خدا مال دے گا میں تمہیں دوں گا، لیکن اگر مال چاہیے پھر میرے ہاں رہنا۔ یہ لہجہ سمجھنے، کیا سمجھنے؟ خدا کس سے مخاطب ہے؟ نبی سے۔ نبی کے ذریعے کس سے مخاطب ہے؟ نبی کی ازواج سے۔ اگر تمہیں مال چاہیے تو مال بھی ملے گا، لیکن پھر نبی کے پاس نہیں رہ سکو گی۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سننا اچھی بات ہوتی ہے نا، ثواب میں نے کہا ازواج سے مخاطب ہے۔ اگلی بات 29 نمبر آئے اسی کے ساتھ، یہ 28 تھی اس سے آگے خدا فرما رہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اب اس کو سنیے، یہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ خدا فرما رہے لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور منزل آخرت کی خواہاں ہو، یعنی اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ راضی ہو، نبی راضی ہو اور آخرت میں اچھا گھر ملے،
فرمایا تو تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہے اس کے لیے اللہ نے یقیناً عظیم ثواب مہیا کر رکھا ہے. کیا کر رکھا ہے؟ عظیم ثواب مہیا کر رکھا ہے. توجہ کیجئے گا جی. یہ آپ نے سن لیا, یہ لہجہ بھی دیکھ لیا قرآنی. اللہ ازواج سے کس لہجے میں بات کر رہا ہے. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں, میں پھر کسی جگہ پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. میں نے کہا نا, میں گرامر میں نہیں جا رہا, میں سیغوں میں نہیں جا رہا, میں خود تم پہ چھوڑ رہا ہوں. تم پہ جتنے میرے شیعہ سنی برادران بیٹھے ہیں, گھر جا کے پڑھیے گا. 28-29 نمبر آیت میں نے پڑھ لی ہے, اس کو پڑھیے گا. اب یہ لہجہ آپ نے سن لیا. اس کے بعد اب وہ والی آیت پوری پڑھنے لگا ہوں جس میں آیت تطہیر جسے کہتے ہیں اس کا ذکر ہے. اس میں بھی خدا ازواج سے مخاطب ہے. خدا فرما رہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. توجہ ہے جی. خدا فرما رہے اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو. توجہ تو کرو, میں کچھ جملے کہہ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں. اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں نہ کرتی پھرو. نیز نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ لہجہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ خدا ازواج سے مخاطب ہے تو کس لہجے میں ہے؟ جیسے کسی کو سمجھایا جاتا ہے. اب اور نہیں کر رہے, جیسے کسی کو سمجھایا جاتا ہے. مثلا ایک مثال دے دوں, ماں باپ ہے وہ بچے کو سمجھاتے ہیں. اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو بچے نے کوئی غلط کام کیا ہے, ماں باپ سمجھائیں گے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا. توجہ نہیں فرما رہے, توجہ نہیں فرما رہے, میں کچھ اور دینا چاہتا ہوں. یا تو یہ ہوگا کہ کوئی غلط کام کیا ہے تو سمجھا رہے ماں باپ کہ بیٹا آپ نے ایسا کام, ہم شریف لوگ ہیں, ہمارے یہ کام نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے. یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ کر نہ بیٹھے. غور تو کرو, میں کچھ کہہ رہا ہوں. یا خطرہ ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں کیا ہے, یعنی کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ تو ہے. اب یہ لہجہ جو ازواج سے بات ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے آ گیا. اب اللہ مخاطب ہے اگلی آیت میں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کو سمجھا رہے ہیں یہ کرو گی تو یہ ہو جائے گا. تو بولو میرے ساتھ, یہ کرو گی تو یہ ہو جائے گا, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا. اگر یہ چاہیے تو پھر یہ لے لو, نبی کو چھوڑ دو. اگر نہیں, اگر تجھے اللہ کو چاہیے, اللہ چاہیے, نبی چاہیے, توجہ ہے جی, آخرت چاہیے, وہ بھی میرے پاس ہے, میں نے مہیا کی ہوئی ہے, میں مہیا کروں گا. اب یہ تو لہجہ ہے ازواج سے. اب جو ہی بات ہوئی ہے روایت کی تو خدا کا لہجہ ذرا دیکھیے گا. خدا کا لہجہ کیا ہے, پہلے کیسا لہجہ, اب کیسا لہجہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا فرما رہا ہے بے شک تحقیق اللہ کو تو بس یہی ارادہ ہے, اے اہل بیت تمہیں ایسے پاک رکھے. لہجہ سمجھنا, پہلے لہجہ کیسا تھا, اب لہجہ کیسے. یعنی پہلے لہجے میں تنبیہ کی جا رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے. یہاں پہ سمجھانے والی بات نہیں ہے, بتایا جا رہا ہے یہ ہے کون. ان کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ یہ وہ ہے جو پاک ہے اور ایسے پاک ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ سمجھ آئیے اس آیت میں, اب سمجھ آئیے. یعنی پہلے جب اللہ مخاطب تھا تو لہجہ کیسا تھا, کریمانہ لہجہ تھا. آج بڑے لکھے باپ بیٹھے ہیں, مجھے جی بتائے پہلا لہجہ کریمانہ تھا جب کہا گھر میں جم کے بیٹھی رہو. یعنی کہ باہر جانا چاہتی ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں گھر میں جم کے بیٹھی رہو, نظریں نیچی رکھو. توجہ ہے جی, مارے دنیا نہ مانگو. یہ کون سا لہجہ ہے, کہیں خطرہ ہے. لیکن جو ہی اہل بیت کی بات آئی, اتنا کریمانہ لہجہ, کہا اللہ کا تو بس یہی ارادہ ہے کہ اہل بیت تمہیں ایسے پاک رکھے. اوئے ہوئے, اللہ کرے میں آگے بڑھ پاؤں, آپ کو سمجھا پاؤں.
اچھا یہ بات کتنی واضح ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے اعتراض کیا. کیا کیا جی؟ اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ اعتراض کرتے بھی رہے، تو اہل بیت کا بگاڑ کیا لیں گے؟ کچھ بگاڑ لیں گے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک اللہ کا یہی ارادہ ہے. کیا ہے؟ اچھا جو بگاڑنا چاہتے ہیں انہیں اللہ کے ارادے کی طاقت کا پتہ ہے؟ ذرا غور کیجیے. اچھا کوئی چیز آپ نے اپنی طاقت سے لے لی ہے نا، جتنے تک آپ کے پاس طاقت موجود ہے وہ آپ کے پاس رہے گی، اسے کوئی لے نہیں سکتا. کوئی چیز آپ نے لے لی ہے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، جب تک آپ کی طاقت ہے وہ چیز آپ کے پاس رہے گی، لیکن جو ہی وہ طاقت کمزور پڑ گئی وہ سلب ہو سکتی ہے، وہ نہیں جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ کے پیچھے ایک بڑی طاقت کا سہارا موجود ہے، یار بڑے لکھے بابو اتنی مشکل باتیں تو نہیں ہے جیسے آپ چپ کر گئے. بھائی اگر پیچھے ایک بڑی طاقت ہو، اس کا سہارا ہو، تو پھر جو طاقت آپ کو ملی ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا. بھائی یہ جو طہارت کی بات ہو رہی ہے، یہ جو اعزاز ملا ہے، یہ اعزاز اہل بیت کی ذاتی پیداوار نہیں ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یہ جو نفس کی طہارت ہے، یہ جو پاکیزگی ہے، یہ ذاتی پیداوار نہیں ہے، ارادہ الہی ہے. آپ کو تھوڑا مجھے سمجھ آئی کہ میں پڑھ پاؤں گا. یعنی اہل بیت کی ذاتی پیداوار نہیں ہے، ارادہ الہی ہے. اب اگر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو ارادے کے مقابلے میں آئے گا. کوئی ہے اس دنیا میں مائی کا نام کہ جو اللہ کے ارادے کو بدل دے؟ اللہ کا ارادہ کیا؟ وہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. پڑھے لکھے بابوں کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں، یہ ارادہ ہے اللہ کا. تو جب تک ارادہ اللہ کا ہے اور اتنی بڑی پاور ہے تو کوئی کچھ بھی کر لے، اہل بیت کی طہارت باقی ہے. کسی کی جرأت نہیں ہے اس پہ حملہ کرے، چاہے کر رہے ہیں، لیکن ارادہ الہی ہے نا. بیان کرنے والے بھی موجود ہیں. کیا جی؟ بیان کرنے والے بھی. اور یاد رکھیے 40 طرق ہیں اہل سنت کے جس میں یہ موجود ہے کہ یہ آیت پنتر پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. کتنے؟ 40 طرق. کتنے؟ وہاں سے پتا چلا کہ یہ جو آیت ہے، آیت تطہیر، یہ پنتر پاک کی شان میں نازل ہوئی. لیکن اس کے باوجود 2 لوگوں نے اعتراض کیا، نہیں مانے. ایک نے اعتراض کیا ذرا شرافت کے ساتھ، ایک نے اعتراض کیا دیوانگی کے ساتھ. جس نے شرافت کے ساتھ اعتراض کیا اور اظہار کیا وہ ہے مقاتل بن سلیمان. اس نے شرافت کے ساتھ کیسے اعتراض کیا اس کی رائے ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، آیت تطہیر، یہ علی، سیدہ حسن و حسین علیہ السلام کی شان میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ آیت نبی کے گھر والوں کے بارے میں ہے. اس کی رائے ہے، کہہ سکتا ہے. لیکن ایک اور شخص ہے جس نے دیوانگی کے ساتھ اظہار کی ہے، اس کا نام ہے اکرمہ. کیا نام ہے؟ نام یاد رکھیے گا. کیا نام ہے؟ سارے بولو. کیا نام ہے؟ اکرمہ. اب یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے دیوانگی ہے کہ یہ بازار میں آ جاتا ہے، بازار میں آ کے شور ڈالتا ہے لوگوں کو دیکھ کے. بھائی لوگوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آیت تطہیر علی، سیدہ حسن و حسین علیہ السلام کی شان میں نازل نہیں ہوئی. اچھا یہ فائدہ کیوں اٹھاتا تھا؟ یہ فائدہ اٹھاتا اس لیے تھا کیونکہ یہ عبداللہ ابن عباس کا غلام تھا. یعنی میں چونکہ عبداللہ ابن عباس کا غلام ہوں، لوگ میری بات مان جائیں گے. حالانکہ عبداللہ ابن عباس کی جو روایات ہیں، صحیح اور سند روایات جو ہیں، ان میں یہ بات موجود ہے کہ یہ آیت پنتر پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ شور ڈالنے سے کچھ چیز ثابت ہوتی ہے. توجہ ہے جی؟ مثلا یہ بات ہے قرآنی، اگر تم نے ثابت ہی کرنی ہے، بتانی ہے، تو جو اس کے قائل ہیں ان کو بٹھا لے. نہیں آپ متوجہ نہیں ہو رہے. ان کو بٹھا لے، انہیں بتا بھی آپ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میں ثابت کرتا ہوں. لیکن اتنی جرت کا حد سے ہے. کتنے ہی لوگ ہیں آج کے دور میں بڑھ کے بڑی مارتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟
بڑی سے بڑی مارتے ہیں، یہ میں کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن جب بلایا جاتا ہے بہار جو مقابلے میں کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اور بعض اوقات تو اپنی عزت بچانے کے لیے تھانے رپورٹ دے دیتے ہیں کہ جی وہاں مناظرہ ہو رہا، توجہ ہے میری طرف، ہاں جی بھئی ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو بھائی بات کو ثابت کرنی، کسی طریقے سے ثابت کرنی۔ اچھا یہ شور ڈالتا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ اہل بیت کے پاک کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ اچھا یہ شور ڈالتا ہے، لیکن 6 سے لے کے 10 تک ایسی روایات موجود ہیں کہ جس میں 6 مہینے سے لے کے 10 مہینے تک نبی اعظم جناب سیدہ کے دروازے پہ فجر کے ٹائم پہ آتے ہیں اور یہی آیت پڑھتے ہیں۔ سارے بولے یا سارے بولے سارے بولے ہے۔ اچھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ بتایا جائے یہ آیت جو ہے کہ ان ہستیوں کے شان میں نازل ہوئی ہے، تو آپ بارش کی وجہ سے ٹھنڈے ہو گئے؟ ہاں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، بارش ہوئی بہت زیادہ ہے، لیکن ظاہراً دیکھا جائے کل جتنا حبس تھا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آج موسم ذرا اچھا ہے، اور اگر آپ کے چہروں کا موسم اچھا ہو جائے گا تو میں کچھ بڑے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ سارے بولے ہائے بھائی یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کی برکات یہ ہے کہ جو اس سے الیج ہیں ان کا نام آ جائے ان کے چہرے پہ روشنی آتی ہے، یہی تو پہچان ہے۔ توجہ ہے جی، یہی پہچان ہے۔ صحابہ کہتے تھے کننا نعرف المنافقین ببغضهم علی ابن ابی طالب، اگر ہم نے دیکھنا ہوتا تھا کون منافق ہے اور کون منافق ہے کون مومن ہے، ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے تھے۔ اگر ماتھے پہ سلوٹ آ جائے ہم سمجھ جاتے ہیں منافق ہے۔ سارے بولو ہے اب پتہ چلا میں 2 جملے پڑھ لوں گا، اجازت ہے جی 2 جملے پڑھیں؟ ہاں جی ایک شور ڈال رہے ہیں، توجہ ہے جی، ایک کیا کر رہا ہے بازاروں میں شور ڈال رہا ہے، وہ سنائی دے رہا ہے۔ کچھ تو کوشش کرو نا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھانے والی ہوتی ہیں۔ وہ شور سنائی دے رہا ہے، وہ جو 6 مہینے سے لے کے 10 مہینے تک نبی آ کے آیت تطہیر پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ گھر ہے جو اہل بیت ہے، یہ ان کا گھر ہے۔ اچھا میں نے سوچا یہ شور سنائی دے رہا ہے، یہ نبی کی آواز سنائی نہیں دے رہی، شور سنائی دے رہا۔ پھر میں نے سوچا بھی شاید یہ شور جو ہوتا تھا یہ کہیں دوپہر کو ہوتا تھا۔ نہیں یہ دکھ لگے گا اگر اس جملے کی سمجھ نہ آئی اور بولے نہیں آتے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نا بھئی یہ شور جو دینے والا یہ دوپہر کو دیتا ہو، اور جو نبی آیت پڑھتے ہیں آیت تطہیر ہو سکتا ہے وہ صبح فجر پہ پڑھتے ہو، لوگ ہو سکتا ہے سوئے ہوئے ہو، آپ بولیں آپ کی مرضی، آپ نہ بولیں آپ کی مرضی، بھئی ہو سکتا ہے لوگ سوئے ہوئے ہو، آپ مانیں آپ کی مرضی نہ مانیں آپ کی مرضی، سوئے ہوتے دن تو کہا تھا نا کہ جگایا کریں۔ جو پہنچ گیا سلامت رہے اچھا پہنچے۔ بھائی سوئے ہوتے تھے تو حکم ہوا نا ہمیں جگایا کرے، ہاں سوئے ہوتے تو میں نے سوچا شاید یہ بات آیت تطہیر والی جو ہے یہ بات ہے دوسری فجر کے ٹائم کی، اور یہ شور جو ہے یہ دوپہر کے ٹائم تھا۔ شاید لوگوں کو اس لیے سمجھ آ گیا کہ دوپہر کو جاگ رہے تھے، لیکن یہ میرا تجربہ اس وقت الٹ ہو گیا کہ جب میں نے تاریخوں کو گالا تو پتا چلا کہ یہ دوپہر کی بات بھی اس امت کو کسی امتی کی زبان سے نکل رہی ہو تو سمجھ آتی ہے۔ اگر نبی دوپہر کے ٹائم 1.25 لاکھ مجمع میں بھی بتا دینا ان کو سنائی نہیں دیتی۔ دونوں ہاتھ کھڑے ہیں داری علی کی بادشاہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے کہ جس نے ذات میں بولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا۔
علی मेरा मौला سارے بولے حیدری یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ ہے جی سر سے پر اجازت ہے کہ ایک دو جملے اور کہہ دوں. آیت تطہیر کی سمجھ آئی ہے. یہ مسئلہ ہوا ہے کہ وہ شور سنائی دے رہے ہیں، وہ شور میری صاحب شور سنائی دے رہے ہیں بازاروں والا، ہاں جی، لیکن نبی کی بات سمجھ نہیں آ رہی. نبی کی بات سمجھ ہر برادران کہتے کیا کہ اس سے مراد، چونکہ پہلے آیت میں ذکر ہے ازواج کا، تو اہل بیت سے مراد ازواج ہے. توجہ ہے جی. ایک اور جملہ دے دوں. اچھا آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے مجھے کہتا رہے جی علامہ صاحب علامہ صاحب علامہ صاحب، میں کہوں میں نہیں علامہ، پتہ نہیں آپ ہیں میرے ساتھ. اچھا کوئی کائنات کی طاقت ایسی ہے جو ثابت کر دے گی علامہ ہے جسے تم کہہ رہے وہ مان ہی نہیں رہا. ہاں توجہ ہے جی. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے اغوا برائے بیان، ایک ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ نہیں ہو سکتا. اصل میں یہ نہیں ہو سکتا. جب میں ہی نہیں مان رہا تو کیسے لوگوں کو بتائے کہ یہ علامہ ہے؟ میں گھروں میں نہیں ہوں. جسے تم کہہ رہے ہو وہ نہیں مان رہا تو ثابت نہیں ہوگا. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ازواج جو ہے وہ اہل بیت ہے تو چلو چلتے ہیں ازواج سے پوچھ لیتے ہیں. ہو چلتے ہیں نا ازواج سے پوچھ لیتے ہیں بھی آپ اہل بیت میں شامل ہیں، یہ آیت آپ کے متعلق ہے. تو انہی کی روایات ہیں، انہی کے ہاں یہ روایت موجود ہے کہ جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی میرے گھر میں ہی ہوئی ہے. رسول کائنات کی زوجہ کی بات کرو، بڑی باوفا زوجہ ہے، بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، کروڑوں سلام ہے. وہ فرماتی ہے کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی ہے. جو ہی پنجتن پاک چادر کے نیچے آ گئے، میں اٹھی، میں جب قریب آئی میں نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد میں نے کہا اللہ کے نبی کیا اس چادر کے نیچے میں آ سکتی ہوں؟ تو نبی اعظم نے فرمایا انت علی الخیر، تو اچھی ہے، تو بڑی نیک ہے، لیکن اس کے اندر نہیں آ سکتی. سارے بولے حیدری. بات ختم. ایک اور بڑی سادہ سی مثال دینے لگا ہوں اور نبی کی حدیث سے، تاکہ آپ لوگوں کو بچے بالخصوص بچے بھی توجہ کریں، بڑے بزرگ جوان جتنے ہیں. ایک بڑا جیسے ہمارا ایک دوست سوشل میڈیا پہ پھکیاں نہیں دیتا، چلو پھکی سمجھ لیں، ایک پھکی دینے لگے ہو، اگر اجازت ہے جی، اگر پیٹ صاف ہو جاتا ہے، یہ ایسی پھکی ہے. اچھا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت نہیں ہے، تو اہل بیت کے حوالے سے نبی اعظم نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں جی نہیں کیے. ان فضائل میں سے ایک فضیلت جو نبی نے بیان کی ہے وہ یہ ہے حرب لمن حاربکم. فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا وہ من سے جنگ کرے گا. اوئے ہوئے ہوئے ذرا سنیے گا، میں نے کہا یہ ایک نا پھکی سمجھ لیں بھی. نبی نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے جنگ کرے گا، بولو بولو بولو، یعنی ان سے جنگ میرے ساتھ جنگ ہے. اور آپ جانتے ہیں نا نبی کے ساتھ جنگ اللہ سے جنگ ہے. اب اہل بیت کے بارے میں نبی فرما رہے حرب لمن حاربکم، آخری پتے تک توجہ، حرب لمن حاربکم یعنی ان کے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ ہے. وسلم لمن سلمکم، جس نے ان سے صلح کی اس نے، لیکن وہ خالص ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ پہ کوئی اعتراض کر دے، بھائی وہ صلح خالص ہونی چاہیے، وہ یہاں سے صلح ہونی چاہیے. اگر کوئی ان سے صلح کرے گا وہ میرے ساتھ صلح ہے. اگر کوئی ان کے ساتھ جنگ کرے گا اس کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ آخری بات تک نتیجہ دے رہا ہوں، میرے ساتھ جنگ ہے. بھائی نبی نے یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ اہل بیت کے بارے میں. جب اہل بیت کا تعارف کروایا تو فرمایا کہ یہ وہ ہے ان کے ساتھ جس نے جنگ کی، اس نے میرے ساتھ جنگ کی. بھائی جب پتہ چل گیا کہ نبی کی جنگ ہے اس سے،
جو اہل بیت سے جنگ کرے. تو اس سے ایک چیز ہمیں پتہ چلی، حسن بھائی توجہ، ایک چیز ہمیں پتہ چلی کہ اہل بیت وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی آپس میں کوئی جنگ نہیں کی ہوگی. نہیں آپ توجہ کریں گے تو میں پڑھ پاؤں گا. توجہ کریں گے بھائی. اس سے یہ پتا چلا کیونکہ نبی کہہ رہے ہیں میری اہل بیت کے ساتھ جو جنگ کرے گا اس کی جنگ میرے ساتھ جنگ ہے. اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ان اہل بیت نے کبھی آپس میں جنگ نہیں کی، ان اہل بیت نے کبھی آپس میں کوئی لڑائی نہیں کی ہوگی. بھائی جب لڑائی نہیں کی، کیوں؟ اس سے پتہ ہی چلتا ہے اگر اہل بیت آپس میں لڑ پڑے، اگر اہل بیت آپس میں لڑائی کرے، اگر اہل بیت آپس میں جنگ کرے تو نبی کی زبان ہے صادق زبان. وہ تو خدا کہہ رہے ہیں کہ میری وحی کے بغیر بولتا نہیں ہے. اب نبی نے جب کہہ دیا کہ ان کے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ ہے اور اہل بیت اگر لڑ پڑے تو نبی کس کو کہیں گے کہ اس کی جنگ میری جنگ ہے؟ کس کو کہیں؟ کیونکہ دونوں اہل بیت ہیں. اب آسانی سے سمجھ آ گئی. بھائی نبی کس کو کہیں گے کہ اس کی جنگ میری جنگ ہے؟ دعوے دار دونوں ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں. تاریخ پڑھیں گے تو یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی آپ کو. تو جو جنگ کر رہے ہیں نا ان میں سے کوئی ایک ہوگا جو اہل بیت ہوگا. کیوں؟ نبی فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جنگ، کس کے ساتھ جنگ ہے؟ میرے. اچھا جنہوں نے مانا بھی ہے نا، کیا کیا ہے؟ جنہوں نے مانا بھی ہے، متوجہ ہیں جی؟ جنہوں نے مانا بھی ہے بھی یہ آیت اہل بیت کے شان میں نازل ہوئی، پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی، انہوں نے ایک اور سوال کر دیا. سوال یہ کیا بھی یہ ہے تو اہل بیت کی شان میں ہی، لیکن یہ جو پاک کرنے کا حکم ہے نا، یہ پاک اس وقت ہوئے جب آیت نازل ہوئی ہے. اور ہے یہ اس وقت پاک ہوئے ہیں پنجتن پاک جب آیت، اسے یہ پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کہہ دیا. کیونکہ نبی سے ابو سعید خدری نے پوچھا اس آیت تطہیر میں یہ اہل بیت کون ہے، تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی، سیدہ، حسن اور حسین. سب سے پہلے کہا اس اہل بیت میں پہلا میں ہوں. یعنی نبی خود بھی اہل بیت ہے. نبی نے کہا پہلے میں ہوں، بعد میں علی، سیدہ، حسن حسین علیہ السلام. تو جس نے کہا کہ یہ اس وقت پاک ہوئے جب آیت نازل ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو میں بات کروں گا بھیا تو نے کہاں سے منطق لے لی؟ اگر ایسے ہی ہے کہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہ پاک ہوئی ہے، تو ایک بڑی آسان سی سورہ ہے سورہ اخلاص، اس کو پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. اب تیری منطق کو لینے تو اس سے مراد یہ ہوا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت اللہ ایک ہے، پہلے نہیں ہے. پہلے اللہ ایک نہیں تھا. یہ آیت نازل ہوئی ہے پھر اللہ ایک ہے. کیا جواب دے گا؟ جو جواب دے گا وہ ادھر بھی اپلائی کر رہے ہیں. اسے سمجھ نہیں آیا میں کیا کر رہا ہوں. جب نبی بھی اہل بیت ہے اور اس کی زبانی پاک اس وقت ہوئے جب آیت نازل ہوئی، تو بھائی حسن و حسین کا تو نے نقصان نہیں کیا، بس سمجھانے کے لیے صرف تو نے تو توہین رسالت کر دی ہے. یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے 10 ہجری میں. کب جی؟ سارے بولو. تقریباً 9 یا 10 وہ اختلاف ہو سکتے ہیں. اس وقت نازل ہوئی ہے. تو اس وقت نبی کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے. میں نے کہا یہ تو توہین رسالت کر رہا ہے. جب نبی کی زندگی کے آخری ایام چل رہے، اس کا مطلب پوری 63 سال تقریباً یا 62 سال لگا رہے. یہ عمر گزر چکی ہے علی کی، چونکہ علی 30 سال چھوٹے تھے. ہاں ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے 62 میں سے 30 نکال دو، کتنی بچی؟ 32 بچ گئے. ہاں جی 32 بچ گئے. اچھا 32 سال تھے. حسن و حسین 5 یا 6 سال کے. اس نے کہا کہ یہ پاک اس وقت ہوئے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی ہے. جب اور یہ نقصان تو نے کس کیا؟ حسن و حسین کا، علی کا، سیدہ کا تو کوئی اتنا نقصان نہیں کیا. بھائی اگر حسن و حسین کے تو 5-6 سال ہی تیری نظر میں ضائع ہوئے ہیں نا. توجہ نہیں کی جملے پہ. جناب سیدہ کے آپ کی زبانی تو تھوڑے سال ضائع ہوئے.
علی کے تو 32 سال ضائع ہوئے نا. تو نے کیا کیا؟ نبی کے 62 سال ضائع کرنے کے لیے. یعنی اس وقت پاک ہوئے نا کہ جب آیت آئی اگر تیری بات مان لیں تو نبی 62 سال پاک نہیں تھے. توجہ نہیں کی؟ یہاں کچھ نہیں ہے، صرف حملہ کرتے ہیں، ایک سائڈ سے کام بناتے ہیں دوسری سائڈ سے بگڑ جاتا ہے. ماننا ہے ان کو کیا کرنا ہے؟ یہ آیت وہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے پنجتن پاک کو معصوم بنایا ہے. یہ معصوم ہے. یہی آیت ہے جو ان کی عصمت پہ دلالت کرتی ہے. یہ تو مسائل سے شروع سے مخالفت چل رہی تھی. اگر شروع سے مخالفت نہ ہوتی تو واقعہ کربلا ہو جاتا. واقعہ کربلا میں نے کل بھی گزارش کی ہے. یہ واقعہ کربلا جو ہوا ہے اس کی ابتدا کوئی 60 ہجری میں نہیں ہوئی. اس کی ابتدا 61 ہجری میں نہیں ہوئی. کل میں نے گزارش کیا تھا اگر مولانا متقیان سے انصاف کیا جاتا، انہیں حق مل جاتا، تو جو کام امام حسین علیہ السلام نے، یہ جو نماز بچائی، یہ جو روزہ بچایا، یہ جو دین بچایا، یہ مولا علی علیہ السلام کر دیتے. یہ حالات ایسے پیدا کیے گئے جس کی وجہ سے واقعہ کربلا. آج بھی جو ان کے فالوور ہیں وہ کربلا کو ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ یہ وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. کل میں نے ذکر کیا نا یہ کربلا اتنی ضروری تھی، یہ مقصد اتنا ضروری تھا کہ جناب زینب عالیہ کی جوڑی اس پہ لگ گئی. کوشش کیجیے گا، بخل نہ کیجیے گا، اور خود بھی سمجھے گا یہ دین اتنا اہمیت کا حامل ہے. اس دین میں صرف بنو ہاشم کے مردوں نے حصہ نہیں ڈالا بلکہ بڑھ چڑھ کے بنو ہاشم کی عورتوں نے حصہ ڈالا ہے. کل آپ نے سنے، کل جس بی بی کا ذکر ہو رہا تھا، جس کے بچوں کا ذکر ہو رہا تھا، اس کا مقام تو بہت بلند ہے نا. جناب زینب علیہ کا بڑا مقام ہے. اتنا مقام بلند ہے کہ مقتل کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ ہر شب جمعہ انبیاء آتے ہیں حسین کا شکریہ ادا کرنے کربلا. شکریہ کون سا ادا کرتے ہیں کہ ہماری منتوں کو تمہیں بچا لے گا. لیکن جو ہی وہ چلے جاتے ہیں حسین آگے کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ زخمی ہیں، آپ کیوں بنے؟ امام فرماتے ہیں آپ چلے جائیں گے، آپ میرا شکریہ ادا کرنے آئے، میں یہاں سے جاؤں گا شام، وہاں جا کے اپنی اس بہن کا شکریہ ادا کروں گا جس نے حسین کو بچا دیا. اچھا سمجھے؟ اللہ آپ کی آنسوؤں کو قبول فرمائے، آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. تو بی بی کا تو بڑا مقام ہے. 2 ہی بیٹے تھے، بھائی پہ قربان کر دیے، دین پہ قربان کر دیے. لیکن آج جس بی بی کا ذکر کرنے لگا ہوں نا، وہ بھی کوئی پیچھے نہیں رہی، بہت بڑا کردار ہے. زینب عالیہ کے تو 2 بیٹے تھے نا. جس بی بی کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے 6 بیٹے مارے گئے. آپ سمجھ گیا میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ اس کے کتنے بیٹے مارے گئے؟ علماء نے لکھا تاریخ میں 6 بیٹے بی بی کے مارے گئے. کتنے بیٹے؟ اور میں کل ہی پڑھ رہا تھا، بلکہ آج پڑھ رہا تھا، ایک بیٹا تو اس بی بی کا کربلا کے شہداء میں سے. اور ایک اور جملہ سننے رونے کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک اس بی بی کی بیٹی ہے جو شام غریبہ کو جب آگ لگی ہے نا خیمہ کو، اور یہ قومی اشکیا ڈھونڈنے کے لیے آئی ہے، تو ایک بیٹی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ کے مر گئی. اس بی بی نے، یہ عباس کی بہنیں، آپ جانتے ہیں نا، بی بی کو پرسہ دینے کے لیے، یہ لاہور کی ملکہ کو پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں، تو جن بچوں کو آپ پرسہ دیتے ہیں انہیں کے تو ذکر کر رہا ہوں. اس بی بی کا کتنا کردار ہے دین بچانے میں، دین میں کتنا کردار ہے. اب جو اولاد والے ہیں، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، 6 بچے ہیں، کتنے بیٹے ہیں؟ 6 بیٹے ہیں جو اللہ کے دین پر قربان کر دیں گے. علی کی ایک اور بیٹی بھی ہے، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا. میں نے ان 2 بیٹیوں کا ذکر کیا، اس کا نہ کروں تو بخل ہوگا. اس بی بی کی اولاد نہیں تھی،
अज़ादारों लेकिन औलाद नहीं थी, लेकिन शब अशूर भी दुआएं मांगती थी, काश अल्लाह मुझे भी कोई बेटा दे देता, काश अल्लाह मुझे भी कोई बेटा दे देता। आज जैसे ज़ैनब बेटों को तैयार कर रही है, जैसे जनाब रैना अकबर को तैयार कर रही है, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह तेरे आंसू कबूल करे, अल्लाह तेरे औलाद की जिंदगी दराज करे, जो बे औलाद है बीबी के बच्चों के सदके अल्लाह तुझे औलाद मदीना दे। इस बीबी के सारे बच्चों का जिक्र नहीं हो सकता, टाइम थोड़ा रह गया, बस इतना कहता हूं कि 2 इसके बच्चे फुरात के किनारे पे शहीद हुए। एक और जुमला कह दो, फुरात के किनारे पे शहीद हुए, और यकीन करना प्यास से शहीद हुए। इनके हवाले से मुख्तलिफ रिवायात है, तारीख में थोड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन शहादत एक जैसी है। शहादत जो बयान की गई है वो एक जैसी है, क्योंकि ये मिंबर है, मिंबर पे कुछ ऐसी चीज़ें बयान होनी चाहिए कि हकीकत का आपको पता चले। बाज़ रिवायतें ये भी मिलती हैं कि ये बच्चे जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहिम है, जो 10 साल से भी कम उम्र के थे। बाज़ रिवायतों में है कि ये जनाब मुस्लिम के साथ मक्का से साथ गए कूफे, लेकिन जो मोतबर उलमा हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, मुस्लिम के साथ नहीं गए। ये जब खेमों में आग लगी है ना, हम सुनते रहते हैं जब खेमों को आग लगी थी तो सादात के बच्चे ऐसे बिखरे हैं सैलाब में, जैसे किसी तस्बीह की किसी नमाजी की तस्बीह टूट जाती है ना तो दाने बिखर जाते हैं। लफ्ज़ी होते हैं और यहाँ पढ़ने से क्या फायदा, मार्फत वाला बंदा बैठा हो तो लफ्जों से आंसू आ जाते हैं। जिसके दिल में गम हुसैन है, जिसके दिल में कब्र हुसैन है, जो इस चीज को नहीं मानते कि जनाब मुस्लिम के साथ नहीं गया, वो कहते हैं कि 10 साल से कम उम्र है, तो ये मानने में नहीं आता कि बच्चे 10 साल से कम उम्र है, बाप के साथ इतने मुश्किल सफर पे गए हैं। इतने छोटी उम्र वाले बच्चे जो है वो तो मां के पास रहते हैं, लेकिन शहादत एक जैसी है, तरीकाकार एक जैसा है कि कैसे शहादत हुई। बस ये मोतबर उलमा जैसे बयान करते, शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने अपनी हमाली में लिखा नफसुल मामूम, एक मोतबर किताब है शेख अब्बास रूमी अलैहिर्रहमान की, उसमें भी ये रिवायत मौजूद है कि ये बच्चे ये जब आग लगी है ना तो बिखर गए। तो बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा के ये 2 बच्चे भी ऐसे ही बिखरे हैं, 10 साल से कम उम्र थी। ये जब बिखरे हैं तो रात थी, पता नहीं था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, इस इलाके में कभी आए नहीं थे, और थे भी मासूम बच्चे, उन्हें पता ही नहीं चला कहां चले गए। शेख सदूक अलैहिर्रहमान वो फरमाते हैं, मैंने इस रिवायत को इसलिए लिया है क्योंकि ये मुतकद्दिमीन रावियों में से और मुहद्दिसीन में से, ये कहते हैं कि यकदम ये एक घर के दरवाजे पे आए, दरवाजे पे एक बीबी आई, उसने पूछा कौन हो, बयान किया कि हम पे क्या बीती है, हम पे क्या जुल्म हुआ है। फिर अपना तारफ पूछा, जब तारफ पूछा तो कहा नबी आजम को जानती है, कहा मैं उसी का कलमा पढ़ती हूँ, कहा मौला मुत्तकियान को जानती है, कहा मेरे मौला वाक़या है, कहा मौला अली अलैहिस्सलाम की एक बेटी है जिसका नाम जनाब रुकैया खातून है, हम उसी के बेटे हैं, कहा मिन्नत करते बस एक रात रहने की इजाजत दे दे, सुबह होगी तो हम चले जाएंगे। अच्छा, मकसद यही था कि कहीं जालिम के हाथ ना आ जाए। उसने कहा बिस्मिल्लाह, ये आपका अपना घर है, आ जाए। अजादारो, ये बच्चे आ तो गए, लेकिन इस औरत ने, जो बुढ़िया औरत थी, इसने कहा कि मेरा दामाद बड़ा जालिम है, वो करबला में मौजूद था। मैंने कहा जैसी रिवायत मोतबर उलमा ने लिखी मैं वो बयान करूं। अक्सर लोग यहाँ पे उस बुढ़िया का शौहर जिक्र करते हैं, लेकिन शेख सदूक अलैहिर्रहमान जो मुतकद्दिमीन में से, उन्होंने लिखा दामाद था। उसने कहा कि दामाद मेरा बड़ा जालिम है, जो करबला में मौजूद था, वो इब्ने ज़ियाद का बड़ा करीबी है, पैरोकार है, उसके आने का वक्त है, कहीं तुम्हें जुल्म से कत्ल न कर दे। अजरकुम अल्लाह। बच्चों ने कहा हम दुआ करेंगे, अल्लाह करेंगे वो नहीं आएगा। इसने अच्छा खाना दिया, अच्छा पानी दिया। मैंने अच्छा लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया?
عزاداروں جب یہ قید خانے میں تھے نا تو قید خانے کا جو دروگا تھا مشکور، اس کو حکم تھا کہ نہ ٹھنڈا پانی دینا ہے، اجرکم اللہ، اللہ تیرے آنسو قبول کرے۔ کتنا ظلم کیا، 1 سال قید خانے میں رہے، کتنا 1 سال قید خانے میں رہے۔ کہا نہ ٹھنڈا پانی دینا نہ اچھی روٹی دینا، جو کی 2 روٹیاں دیتا تھا۔ تو بچے تو بڑے پریشان تھے، بھوکے رہ کے، پیاسے رہ کے۔ آج جب اچھا کھانا ملا، ٹھنڈا پانی ملا، خدا کا شکر ادا کیا۔ خدا کا شکر ادا کر کے اس عورت نے، بڑھیا نے 2 بستر لگائے اور پہ سو گئے۔ جب ان کے سو گئے نا تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہتا ہے کہ زندگی کا تو بڑا نہیں ہے، ہم نے قید خانے میں مسلمانوں کے ساتھ رہیے گا، قید خانے میں ہم نے بڑے مشکل وقت گزارے ہیں، پتہ نہیں زندگی کی آخری رات نہ ہو، بھیا کتنا اچھا ہوگا آج ہم گلے لگ کے سو جائیں۔ جو چھوٹی اولاد والے تو جو میں سن رہے، آج ہم گلے لگ کے سو جائیں، زندگی کا تو پتہ نہیں ہے۔ عزاداروں یہ گلے لگ کے سو گئے۔ جس بڑھیا کا داماد آیا، بس 2 جملے کہنے کی اجازت دے دے۔ اس بڑھیا کا داماد آیا جو کہ بڑا ظالم تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولنے کی، پوچھا کون ہے؟ کہا داماد ہوں آپ کا۔ کہا کہاں گیا تھا؟ سارا واقعہ بیان کیا، میں چھوڑ رہا ہوں۔ کہا تو نے نبی کے سامنے نہیں جانا؟ نبی کا منہ کیسے کر، نبی کا سامنا کیسے کرے گا؟ کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ جو ان بچوں کو پکڑے گا، ایک کو پکڑے گا 1000 درہم دوں گا، دونوں کو پکڑے گا تو 2000 درہم دوں گا۔ اس نے کہا میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں۔ تو بی بی نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، نبی کے سامنے کیسے جائے گا؟ وہ کہتا مجھے کچھ نہ کہو۔ عزادارو اس نے کھانا دیا، یہ لیٹا ہے۔ اب یہاں پہ 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بچے جو ہے سو رہے تھے، ان کے خراٹوں کی آواز آئی۔ اب دوسری روایت بڑی مشکل ہے، اللہ کرے میں پڑھ لوں، آپ سن لیں۔ جو چھوٹی اولاد والے نے دل رکھے مجھے معاف کر دیجئے۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہ 2 بچے جب سوئے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ تڑپ کے اٹھا ہے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ چھوٹا بچہ بھی تڑپ کے اٹھا، کہتے بھیا بتا تجھے کیا ہوا، رو کیوں رہا ہے؟ وہ بڑا بھیا کہتا ہے تجھے کیا بتاؤں، ابھی سویا ہوں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ رسول اعظم تشریف لائے ہیں، مولا متقیان تشریف لائے ہیں، جناب سیدہ امام حسن تشریف لائے ہیں۔ جب یہ تشریف لائے ہیں میں نے دیکھا ہے ہمارا بابا جناب امیر مسلم بھی تشریف فرمایا ہے، اور ہمارے بابا نے کہا ہے بچوں گھبراؤ نہیں، آج کی رات ہے، کل میرے پاس آ جاؤ گے۔ ہائی کا دن زندگی کا پتہ نہیں، جن کے بچے نہیں ہیں اور آج مانگ لیجیے کہ بچوں کے سلسلے میں کہا آج کی رات ہے، کل میرے پاس آ جاؤ گے۔ بچہ رو کے کہتا ہے کہ لگتا ہے آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ رونے والا چھوٹا کہتا ہے کہ یہی خواب مجھے آیا ہے۔ ان بچوں نے رونا شروع کیا۔ اس بڑھیا کے داماد کو پتہ چلا، اس سائیڈ پہ چلا، غور کیجئے گا، اس سائیڈ پہ چلا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اب مشکل بات ہے، اولاد والے معاف کیجیے گا۔ عزاداروں اس کمینے نے بڑھتے بڑھتے ہاتھ مارتا آیا اندھیرے میں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یکدم اس کا ہاتھ آیا بچوں کے سروں میں۔ اب میں کیسے بیان کروں یہ ہاتھ کیسے رکھا تھا؟ عزاداروں اس نے کہا کہ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، تم میرے گھر میں بیٹھے تھے، چھپے بیٹھے تھے۔ بڑا مشکل جملہ۔ اس ملعون نے، اس لعین نے ان بچوں کے ہاتھوں سے ان کو باندھ دیا۔ باندھے صبح ہوئی، اپنے غلام کو بلایا، ان کو قتل کر دے، انعام لو۔ بچوں نے اپنا تعارف کروایا۔ روایت کہتی ہے کہ وہ دریائے فرات میں چھلانگ لگا کے بھاگ گیا۔ پھر بیٹے کو کہا ان کو قتل کر، اس نے بھی ایسے کیا جب تعارف کروایا بچوں نے۔ یہ ملعون اٹھا، تلوار لے گئے، یہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے میں ہی تمہیں قتل کروں گا۔ جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، کیا جرم ہے ہمیں رسول کا، کیا جرم ہے، 10 سال سے چھوٹی عمر ہے، یہ کہتے ہیں میں ہی قتل کروں گا۔ فرات کے کنارے پر، آخری جملہ، فرات کے کنارے پہ لے آیا۔ جو ہی فرات کے کنارے پہ لے آیا، رونے والوں اب کیسا منظر ہے، ذرا ایک منٹ کے لیے اپنا ذہن لے جا فرات کے کنارے پہ، پیاس سے بچے ہیں، سامنے قاتل کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، جو کہتا ہے میں نے مارنا ہے، آپ نے مر جانا ہے۔
شہزادے کہتے ہیں تجھے انعام کا لالچ ہے، ہم کسی عام گھرانے کے فرد نہیں، ہم آلے رسول ہیں، ہمیں بازار میں بیچ دے تجھے انعام ملے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں۔ کہا بادشاہ کے پاس زندہ لے جاؤ، کہا نہیں۔ تیسری، اب یہی مقصد ہے نا، اسی مقصد کے لیے تو قربان ہو رہے، کہا یہ بھی نہیں کرتا، تجھے پتہ ہے ہم نمازی خاندان کے فرد ہیں، ہمیں نماز پڑھنے دے۔ موقع ملا، نماز پڑھی، میرا اللہ اس قاتل کے ہمارے درمیان فیصلہ کر۔ میں دونوں بچوں نے جب نماز مکمل کر لی، اب سید معاف کر دینا، چھوٹی اولاد والے معاف کر دینی، معصوم بچے ہیں سامنے کھڑے ہیں، یہ ملعون آگے بڑھا، چھوٹے بھائی کے دیکھتے دیکھتے اس ملعون نے بڑے کے سر پہ تلوار ماری ہے۔ بھائی کا زندگی کا پتہ نہیں ہے، بڑے کے سر قلم ہوا اور درویش کے پاس ایک تھیلا تھا، سر زخمی اٹھایا تھیلے میں رکھا، اتنے تک چھوٹے کو موقع ملا، آگے بڑھا، بڑے بھائی کا تڑپتا بدن اٹھایا گود میں رکھا، اور رونے والے زخمی بدن تھا، کبھی کٹا ہوا گلا چومتا ہے، کبھی ہاتھ چومتا ہے، کبھی سینہ چومتا ہے۔ ہائے بھیا، آج ہمارا کاش مامو حسین ہوتا، کاش آج ہمارا مامو عباس ہوتا، کاش آج ہمارا بھیا علی اکبر ہوتا، سینہ پہ لگی دیا گا۔ اور ہمارا چھوٹا بیٹا جناب رقیہ خاتون کا، ارے بڑے بھائی کو بیٹھ کر رہا تھا، رو رہا تھا، یہ ملعون آگے بڑھا، اس نے تلوار لہرائی، ارے چھوٹے کا گلا کاٹا، اور انہوں نے سر کو رکھا دینے میں، اور انہوں نے دونوں کے لاشیں اٹھائے، ارے فرات کے کنارے میں بہا دیے۔ میں کہتا ہوں سیدہ کی آواز آئی ہوگی، ارے حیا کر میرے معصوم بیٹے، ارے میں مجھول ہوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔